ہنس رہی، انہوں نے جانیں دی تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا تھا، تم بھی جاؤ نذرانے دو، اللہ ساتھ ملا دے گا۔ تو یہ واپس آئے، 400 قریشی سردار مکے سے نکلے۔ حضرت حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی جب نکلے، ہر عورت رو رہی تھی، ہر مرد رو رہا تھا، ہر بچی رو رہی تھی، ہر بچہ رو رہا تھا، ہر بوڑھا اور بوڑھیا رو رہے تھے۔ اتنا مقبول ترین سردار تھے، جب ان کو روتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور ایک تقریر کی مختصر، مکے والوں اللہ کی قسم تم سے پیارا کوئی نہیں، مکے سے پیاری کوئی سرزمین کوئی نہیں، پر یہ آخرت کی دوڑ ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو ان کے ایک مٹھی جو کے برابر بھی اجر نہیں دے سکتا۔ میں جان دینا چاہتا ہوں، میں جان دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے لیے جینا سکھایا، اللہ کے لیے مرنا سکھایا، اللہ کے لیے لٹنا بھی سکھایا، اللہ کے لیے ٹوٹنا بھی سکھایا ہے۔ کیا بلال کو کوڑے پڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں احد احد، کیا انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں احد 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 احد۔ انہوں نے کلمہ یوں سیکھا تھا، ہمارا کلمہ تو ایسے ہی زبانی کلمہ ہے۔ یہ سارے سردار یرموک کی جنگ میں پہنچے، حضرت اکرمہ بھی ان میں شریک تھے، ابو جہل کے بیٹے۔ جنگ زوروں پر، اور 5 دن گزر چکے ہیں، کبھی ایسے کبھی ایسے، بلکہ ایک دن تو ایسا ہوا کہ صحابہ ہٹتے 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 عورتوں کے خیموں تک پہنچ گئے۔ تو وہ ہندہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا، انہوں نے خیمے کی لکڑی نکالی اور صحابہ کے منہ پہ مارنے شروع دی، واپس لوٹ جاؤ، جانے دے کے آؤ۔ یا وہ کلیجہ چبانے والی یا وہ یرموک میں صحابہ کو ابھارنے والی رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹایا۔ 6واں دن ہو چکا تھا، دونوں لشکر تھک چکے تھے، پھر مٹ بھیڑ ہوئی تو لشکر ایسے ایسے ہونے لگا تو اکرم بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے اپنی لوہے کی ٹوپی پھینک دی، اپنی زرہ اتار دی اور تلوار بلند کی۔ کوئی ہے مرنے کے لیے تیار؟ یا اللہ فتح دے یا اللہ شہادت دے۔ تو خالد اور اکرمہ رشتہ دار ہیں، بنو مخزوم میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ایک قبیلہ ہے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا حضرت اکرمہ کا، ارے نہیں 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 اکرمہ تیری ہمیں ضرورت ہے، نہ 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 یہ قسم نہ کھا۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ چھڑایا، نہیں خالد دور ہو جاؤ، لفظ بہت سخت ہے، میں بڑا نرم کر کے بتا رہا ہوں، خالد میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اس سے زیادہ شدید ہے یہ لفظ۔ انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ، میں اور میرا باپ ساری زندگی اللہ کے نبی سے لڑتے رہے، آج ہی تو وہ دھونا ہے، آج ہی تو صابن ملا ہے اس فون کو دھونے کے لیے، ہٹ جا میں نہیں ہٹوں گا۔ ان کے بیٹے عمر نے سب سے پہلے بیعت کیا، پھر حارث بن ہشام، پھر زرار بن ازود، پھر ایسے رافع بن عمیرہ ابطالی، ایسے 400 قریشی سرداروں نے، رافع نہیں تھے وہ تو تائی قبیلے سے تھے، قریشی سرداروں نے بیعت کی اور اپنے سریں اتار دی، لوہے کی ٹوپیاں پھینک دی اور تلواروں کی نیامیں توڑ دی کہ یا اللہ فتح دے گا یا ہم شہید ہوں گے۔ پر ان 400 نے 2 لاکھ کا منہ پھیر دیا اور 6 دن دریا میں جا کے ان کو غرق کر دیا، اور ان کا سپہ سالار باہان، مجھے اچانک اس کا نام یاد آیا، وہ بھی قتل ہوا اور رومی بھاگے۔ جب رومی بھاگے تو خالد بن ولید نے گھوڑا پیچھے دوڑا اور تیز رفتاری کے ساتھ آئے اکرمہ کو ڈھونڈنے، خونی رشتہ بھی ہے اور بڑے سردار بھی ہیں اور وہ قسم بھی کھا چکے تھے، تو پتہ نہیں کیا حال ہے۔ جب قریب پہنچے تو ان کے بیٹے عمر وہ شہید ہو چکے تھے اور اکرمہ کا سانس چل رہا تھا، تو انہوں نے
عمر کو یہاں رکھا پلی پنڈلی پر، اور اکرما کا سر اپنی گود میں لیا اور مشکیزے سے پانی لے کر ان کے منہ میں ٹھنکایا تو ان کو ہوش آ گیا، آنکھیں کھولی، کون ہو؟ کم لمن الذبر، کس کو شکست کر؟ اقر اللہ عین، اللہ نے تیری آنکھیں ٹھنڈی کی، رومی سردار قتل ہو گیا، رومیوں کو شکست ہو گئی، وہ بھاگ گئے۔ کیسے پتا جو آگ میرے دل میں ہے، میں کیسے پتا جو بھاؤ میرے اندر ہے وہ مجھے رلا رہے؟ تم تو منہ ایسے گود بن کے بیٹھے ہوئے ہو جیسے میں پتھروں میں بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگے خالد عمر کو کہنے لگے جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اب آگے اللہ معاملہ اللہ کے پاس، اور جان نکل گیا۔ عربوں کو جب نہیں، عربوں کو جب غصہ آتا تھا تو ماں کے نام سے پکارتے تھے، جب خوش ہوتے تھے تو باپ کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹ باپ کا نام ہے خطاب، والدہ کا نام ہے حنتمہ، تو خالد عمر بن خطاب نے فرمایا فَكَلَّا زَعَمَ ابْنُ الْحَنْتَمَ أَلَّا نُسْتَشْهَدَ، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں میں جان نہیں ہے۔ یہ سرمایہ میرے نبی نے تیار کیا، جانوں کے نذرانے دینے والا، تب جا کے اسلام کے جھنڈے بلند ہوئے۔ محمدی بننے سے کام بنے گا۔ جس قوم میں ظلم ہو، جس قوم میں جھوٹ ہو، جس قوم میں انصاف نہ ہو، وہ قوم اللہ ذلیل کر دیتا ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ جس قوم میں انصاف ہو، جس قوم میں عدل ہو، جس قوم میں سچائی ہو اور دیانتداری ہو، اللہ انہیں عزت دیتا ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ پانی میرے نبی نے ایک امت تیار کی۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ انا رجل من بنی سلیم انصاری، میں بنو سلیم سے ہوں، تھوڑا رنگ میرا کالا ہے اور پیسے کے لحاظ سے بھی فقیر ہوں، مجھے کوئی بیٹی نہیں دے رہا، میری شادی تو کروا ہے۔ آپ نے فرمایا عمرو بن وہب سقفی ہیں، سقفی گورے ہوتے ہیں، اب بھی گورے ہیں، تو کہا یہ نہیں آئے۔ آپ نے کہا جاؤ عمر بن وہب سے کہو اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دیا۔ ان کی بیٹی مدینے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ جب وہ دروازے پر جا کے دستک کی، عجیب رسول اللہ، اللہ کے رسول کا قاصد ہے، تو اس کے والد عمر بھاگ کے آیا، کہا مرحبا رسول اللہ۔ فرمانے لگے ہاں اللہ کے نبی نے کیوں بھیجا ہے؟ کہ بھیجا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ انہوں نے اس کو دیکھا، ایک تو رنگ، ایک شکل، ایک غربت، کیا نہ بھائی نہ میں نہیں کر سکتا۔ وہ بیچارے پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے کہ میں تو کوئی نہیں لبڑیں گے، تو وہ واپس ہو گئے۔ تو بیٹی نے سن لیا، چھوٹے چھوٹے تھے گھروں دے آئے، ہائے میں قربان جاؤں۔ کیا صحابیاں تھی اور کیا صحابی تھی۔ آئے وہ شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے گا۔ آئے تھے کچھ لوگ جو چلے گئے، اب آنکھوں کے چراغ سے بھی ڈھونڈو گے تو نہیں ملیں گے۔ وہ کون تھے ہمیں ایک تیرے مارے کا آراموں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے دبتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجشتی تھی جہاں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کا چیل ہم دو سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل کا گڑھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ یہ تھے